دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی، ہر مزہ، لیکن یاد رکھنا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ۔ آپ کروڑوں سال زندہ رہو گے، ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا، ایک آنسو نہیں نکل سکے گا۔ یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے، نہ وہ عورت میں ہے، نہ شراب میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ ملک میں ہے، نہ مال میں ہے، اس کے لیے رونا، اس کے لیے جذبے قربان کرنا، اپنے جذبات پہ چھری چلانا۔ امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے۔ انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے؟ کہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے۔ سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی۔ جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے۔ اللہ میں نے تیرے لیے، تو اس پر فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا، چل میرا دیدار کرتا رہے قیامت۔ اس کے لیے پیچھے ہٹ، اس کے لیے معاف۔ جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، وہاں سے میں نے بات ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی ایک گھنٹہ آگے کر لیں، اب ایک گھنٹہ پیچھے کر لیں، اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے گئے، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرنا، فیس کرنا، جو کہ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ نفع آ رہا ہے۔ میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا، میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے، میری خواہشات، جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی، جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑوں گنا زیادہ۔ یہ لذت آپ کو جنت میں ملے گی۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو، اللہ کے لیے۔ جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات،
ایک لڑکی جوان طواف کر رہی اور زور زور سے یہ شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد کتمته فاصبح عندي قد اناخ وطنبا اذا اشتد الشوق هام قلبي بذكره وإن رمت من حبيبي قربا من حبيبي تقرب يبدو فأفنى ثم أحيا ويسعدني حتى ألذ وأطرب. کہاں سے ترجمہ کروں؟ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آگے ڈیرے ڈال دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا. میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکی، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی. بعد ان ہوا کا صبرت ام لم تصبر تو بکاء ان لم یجر دمعک او جرا. امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخزرا. غنی متنبی یہاں سے یاد آیا. جب مجھے وہ یاد آتا ہے اذا اشتد شوقی ہم قلبی بذکرہ، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں. وَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِّنْ حَبِيبِي تَقَرَّبًا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فأفنى، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں. وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے. جنید بغدادی جیسے ولی اللہ وہ کہنے گئے، او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکتا. انہوں نے ایسے دیکھا کہ لودت قالم احجر عن طیب الوصن. جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے آیا. پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے کے بیت اللہ کا. تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگے، میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے. جنید کہتا میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکا. یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے گئے؟ یہ سجدے، یہ روزوں کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا، یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی ہے. یہ یہیں ملی تھی اور کہیں نہیں ملی تھی. اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس کے لیے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے. اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو، اس کا مزہ چکھو. غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو، غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو. یا اللہ تیرے لیے عزتوں کو ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو، ذلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے اللہ کے اللہ کے بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو، معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے. ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گے. گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئی ہیں،
کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، صرف معاف کرنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتی، نہ کوئی جائیدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں، صرف جھکنا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا، سہنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، اور کوئی لڑائی نہیں۔ مجھے تو زندگی 1982 سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگ لگی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کہیں کوئی جینوئن مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جائیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا لڑائی، ہر جگہ ویسے ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوا نہیں پہ سکتا۔ تم اللہ کو بیچ میں لاؤ تو اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ذلیل ہو رہا ہوں، پھر اس کا مزہ لے کے دیکھو۔ اس ذلت میں وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتی، اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدلے قربان کیے جا سکتے ہیں، اس خرچ کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلنس اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ پیا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ جوڑا جوڑا جنت میں رہیں گے، قریب قریب ہوں گے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ماں باپ و ازواجہم بیویاں و ذریاتہم اولاد، قریب قریب، لیکن ہر آدمی، ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامن کے ساتھ۔ یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ قرآن نے جتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا۔ والدین کی خدمت اور حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہے، لیکن خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات، پوری سورت اتاری ہے۔ سورہ تحریم خامد اور بیوی کا رشتہ، سورہ طلاق خامد اور بیوی کا رشتہ، سورہ نساء خامد اور بیوی کا رشتہ، سورہ بقرہ، آل عمران، اتنی تفصیل ہے۔ اگر اس ساری تفصیل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی سو آیات بن جائیں گی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو گزارنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے، ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ ہے، اس سے آگے نسل بنتی، اس سے رشتے جنم لیتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو یہی خامد بیوی ماں باپ بن جاتے، آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی خامد بیوی دادا دادی نانا نانی بن جاتے ہیں، ساس سسر بن جاتے ہیں، اس سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی کمزوری ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بہن بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے بول چال ہو یا بند ہو۔ لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حالت پیدا نہ ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اسے کیسے نکلنا ہے، اسے کیسے بچنا ہے؟ صورتیں بھری پڑی، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صورتیں بھری پڑی۔ اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ اس وقت پس رہا ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ پس رہا ہے، اور اس کی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے، وہیں ماں رہتی ہے، وہیں بیٹا ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی بہنیں ہیں، تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ کسی وقت میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کے مددگار تھے، لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک مصیبت بن چکا ہے کہ رشتوں کی پہچان نہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔
اس لیے آنے والی کا یہ حق ہے، آنے والی کا یہ حق ہے کہ طیب کا باپ مالدار آدمی ہے، یہ اس کی بیگم مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رکھو، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے ذمے ہے یہ اس کو الگ گھر لے کر دے، تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو 2 میں ہو، 10 میں نہ ہو۔ چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک قطرے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ موج بن جاتی ہے، ایک تنکے کے برابر کی بات ہے نا وہ جنگل بن جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت مسخ ہو چکا ہے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا کے رخصت کر دیا، میرا گھر میری بیٹیوں سے خالی ہو گیا۔ اب میں کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں، یہ آنے والی اسے اپنی ماں بنا لے، تو یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ لیکن ساس ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے اور سسر ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی نے مدینے کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں اور مکے کے صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے نبی نے اپنے مدینے والے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یعنی مدینے والے، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ آپ نے ان کی سنو کس بات پہ تعریف کی، تہجد پہ نہیں، نماز پہ نہیں، جہاد پہ نہیں، تبلیغ پہ نہیں، ذکر پہ نہیں، تلاوت پہ نہیں، کہ یہ جو مدینے والے میرے صحابہ ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔ ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے تو اسے ذرا بھی فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اس آنے والی کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں ماں باپ کے گھر ہی ہوں، میں سسرال میں نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے آج کے ماحول میں سسرال آنے والی بیٹی بچی کے لیے ایک جہنم بن جاتا ہے، جہنم، تانے، بولیاں، طنز، تنقیدیں۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ ہے، بچہ ماں پروان چڑھاتی ہے، اللہ اس سے زندگی دیتا ہے، اس کی گود میں پلتے پلتے بڑا ہوتا ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی محبت کا بہاؤ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، یہ طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے۔ وہ اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو اس کی ماں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس حسد کو پھر اس اپنی بہو کو تنگ کر کے نکالتی، کبھی بیٹے کے کان بھرے گی، کبھی اس کی بےزتی کرے گی، کبھی اس کو تانے دے گی، کبھی کسی قسم کے تانے دے گی۔ اس کے پیچھے کوئی جھگڑا تھوڑا ہے، اسی نے اس کی اولاد کا، اگلی نسل کا اس نے ماں بننا ہے، اور اس آنے والی نے اس کی جگہ سنبھالنی ہے۔ اگر ترتیب کے مدے سے اللہ نے رکھا ہے کہ بھی بڑا پہلے جاتا ہے چھوٹا بعد میں جاتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے گھر کی وارث ہے، پھر اس کو ذلیل کرتی ہے لاشعوری حسد کی وجہ سے۔ اس کی بہنوں کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کے والد کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ اس لاشعوری حسد کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت، اللہ تعالیٰ نے عربوں کا بھلا کرے، ان کی ثقافت ہے جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بنائے گا شادی نہیں کر سکتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے۔ الگ ایک کمرے کا گھر ہو لیکن الگ ہو تب اس کی شادی ہوگی، ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ ان کی کھچڑی نہیں بنی ہوئی، ان کی لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں جیسے ہماری، سارا دن ایک لڑکا لڑکی آپس میں الجھ گئے، چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ماں بھی الجھ گئی، باپ بھی الجھ گیا، بہنیں بھی الجھ گئے، چاچے بھی آ گئے، مامے بھی آ گئے، دادے بھی آ گئے، نانے بھی آ گئے، ادھر تو سوٹے چل گئے۔ اگر یہ اس کو گھر لے کے نہیں دے سکتا تو اس کے ذمہ ہے اس کو کرائے پر لے کر دے۔ اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو گھر میں ایک پورشن الگ کر، اس کا کچن بھی الگ ہو، اس کا رہنا بھی الگ ہو، تاکہ اس میں کسی کا دخل نہ ہو، وہ اور اس کا خامد اور اس کی بیوی اپنی زندگی شروع کریں۔ وہ اتنے بھی نہیں رکھتا ہمت، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے،
ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ آنے والی لڑکی کا حق واجب ہے، یہ حق واجب۔ مشترکہ کچن ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی، مشترکہ واش روم ہوں گے تو لڑائیاں ہوں گی۔ اور اگر یہ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ کمرہ بھی نہیں الگ کر سکتا، واش روم نہیں دے سکتا، کچن نہیں دے سکتا، تو پھر یہ شادی نہ کرے، روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دینوں برباد نہ کرے۔ کسی کو بیٹی ہاتھ میں دے دینا کوئی آسان کام ہوتا، اور آتے ہی اس کو سولی پہ چڑھا دینا اور اس کو تانے دے دے کے تباہ و برباد کر دینا، اس میں دیندار اور دنیا دار دونوں برابر، اس میں داڑھی والے کلین شیپ دونوں برابر، اس میں پردہ دار عورتیں اور بے پردہ دونوں برابر۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ بھائیو، اپنے رشتوں کو آباد کرو میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ رشتوں کو آباد رکھنا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز سے ہر رشتہ آباد ہو جائے گا، وہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یا وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، یا وہ ہے ایک دوسرے کی تعریف، حوصلہ افزائی، یا وہ ہے ایک دوسرے کو طنز اور طعنے سے بچانا۔ ان سینکڑوں آیات کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات، صرف 2 لفظوں میں سارا بتا دیتا ہوں، صرف 2 لفظوں۔ میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ کاشتکار، زمیندار اپنی کھیتی کو کیسے پالتا ہے؟ یہاں تو کراچی تو زرعی شہر نہیں ہے، ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو ساتھ ہی زراعت چلتی ہے، ایگریکلچر چلتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں پودے لگائے ہیں، پھلواڑی لگائی ہے، پھول لگائے ہیں، کسی نے کوئی پھلدار درخت لگایا ہوا ہے، تو اس درخت کو، اس گھاس کو، اس پھلواڑی کو کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں؟ پانی کی ضرورت پانی لگاؤ، کھاد کی ضرورت کھاد لاؤ، سپرے کی ضرورت سپرے لاؤ۔ پھل نہیں دیا تو پریشان بیٹھے ہیں، پھل نہیں آ رہا، کوئی وجہ تلاش کرو۔ یہ ہے ہمارا روح۔ کبھی دیکھا، میرا زمیندار گھرانے سے تعلق کہ بھائی آم نے پھل نہیں لیا اور زمیندار نے ڈنڈا اٹھا کے آم کی پٹائی شروع کر دی، تیری ایسی تیسی، تو پھل نہیں لیا، لتر مارو اس میں۔ تمہارے ہاں پپیتا ہوتا ہے، پپیتے نے پھل نہیں لیا تو اب جناب شیخ عتیق سوٹا چاہتے کھلوتا ہے تے ماری جانتا ہے پپیتے نو۔ وہ شیخ صاحب کی ہو گیا کہ اس پھل ہی کوئی نہیں لیا، میں سوٹے مار رہا ہوں۔ کسی پاگل کو دیکھا ہے اس طرح کرتے ہوئے؟ ایک لفظ میں اللہ نے زندگی سمجھائی ہے کہ جس وقت میں جو ضرورت ہو اس رشتے میں، اسے پورا کرنے میں لگو گے اور محبت سے کرو گے، جیسے ہم محبت سے کرتے۔ رات کو پانی کی ضرورت ہے، رات کو لگے گا، دن کو ضرورت ہے، دن کو لگے گا، کھاد کی ضرورت ہے، فوراً آئے گی، چاہے ادھار لینی پڑے، چاہے فی بوری 500 روپے اوپر دینا پڑے، تو کرتے رہتے ہیں یہ سب۔ سپرے کرنا پڑے گا، پیسے کوئی نہیں، ادھار لاؤ، جی وہ تو مہنگی دے رہے ہیں، لے آؤ، بعد میں دے دیں گے۔ ہم اپنی کھیتی کو، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تم کراچی میں رہ کر بھی اتنا تو سمجھتے ہو کہ زراعت کو، کھیتی کو کیسے پالا جاتا ہے، کیسے اس کو لے کے چلا جاتا ہے، تب جا کر وہ پھل دینے پر آتی ہے۔ کوئی پاگل دیوانہ اپنی کھیتی پہ ڈنڈے نہیں برساتا، اس نے پھل نہیں دیا، اس نے ہل چلا دیا، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئی تو آگ لگا دیتا ہے، ایسے وہ جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے حل بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو اس کے اندر چلتے ہیں کہ پودے کو نقصان نہ پہنچے اور ساری گندی جڑی بوٹیاں نکل کے باہر چلی جائیں۔ ایسے ہی اس رشتے میں اور ہر رشتے میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔
बद ज़बानी से, बुरे अखलाक से कुछ नागवारियाँ, रंजिशें पैदा होती हैं। हम ये नहीं करते कि हल डाल के फसल तबाह कर दें, हम करते हैं छोटे हल से उस बूटी को निकालते हैं। तो इन रंजिशों को, इन बदअखलाकियों को, इन नागवारियों को निकालना इस तरीके से कि रिश्ते बाकी रहें, रिश्ते टूटे नहीं। ये लफ्ज़ हर्स का तकाजा है कि अपनी बीवी को, अल्लाह ये मर्दों को कह रहा है, मर्दों को कह रहा है, या औरतों से नहीं कह रहा, मर्दों से कह रहा है। दूसरे में दोनों से कहेगा, यहाँ सिर्फ मर्दों को कह रहा है कि जैसे तू अपनी खेती और अपनी फुलवाड़ी और अपने दरख्त की हिफाजत करता है, इतना किसी की बेटी तेरे घर आ रही है, इतना उसकी हिफाजत कर लेना, तो देख ये तेरे लिए सायादार भी, फलदार भी बनेगी। माँ ज्यादती करे, बीवी को बचा। तेरा अब्बा ज्यादती करे, बीवी को बचा। तेरी बहनें ज्यादती करें, बीवी को बचा। तेरी बीवी तरफ से कोई ज्यादती हो माँ बाप के लिए, फिर अपने माँ बाप को बचा। ये इतना बड़ा बोझ लेके जो जा रहा है, मैंने कबूल किया। तो कबूल करने का मतलब ये थोड़ा ही है कि उसको ला के उसने नौकरानी बना दिया। उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत, उसके जज्बात की हिफाजत, उसकी ज़रूरत की हिफाजत लफ्ज़ कबूल के अंदर है। उसकी कमियों समेत कबूल, मैंने कबूल किया, में कमियां भी कबूल हैं और सिफात भी कबूल हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा मुआशरा बहुत संग दिल है, बहुत बेरहम है। और हमारे उलमा से भी मुझे गिला है कि ये सिर्फ नमाज रोजे तक रहते हैं, ये मुआशरत बताते ही नहीं लोगों को कि जिंदगी कैसे गुजार। नमाज तो 5 मिनट का काम, कितनी देर लगी 3 फर्ज पढ़ने, 8 मिनट, 7 मिनट। 24 घंटे की जिंदगी कैसे गुजारनी है कि जिंदगी खूबसूरत हो जाए। वह है मेरे नबी के प्यारे अखलाक, और अपने इस घरों की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। ये देखो मुझे अपने घर की जिंदगी, दफ्तर की जिंदगी, बाजार की जिंदगी, मोहल्ले की जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है, इस जबान पे काबू पा ले, इसको तंज से पाक कर, इसे ताने से पाक कर, इसे जलील करने वाले बोल से पाक कर। नौकर से भी प्यार से बोल, नौकरानी से भी प्यार से बोल, और अपनों से भी, माँ से भी, बाप से भी, बीवी से भी, बच्चों से भी, भाई से भी इज्जत देना सीखो। मेरे नबी ने फरमाया, सुनना, यग़लिबनल करीम व यग़लिबहुन्नल लईम। आपने फरमाया जो कमीने लोग होते हैं, कमीने का लफ्ज मेरे नबी के इस्तेमाल कर रहे हैं, का जो कमीने लोग होते हैं बीवियों को दबा के रखते हैं, और जो शरीफ लोग होते हैं बीवियों से दब के चलते हैं। डर नहीं, उनकी, उसकी इज्जत एहतराम। मेरे बच्चों की माँ है, ये मेरे बच्चों की माँ है, और ये मेरी नस्ल की मुहाफिज है। मेरी नस्ल इसकी गोद में परवान चढ़ रही है, इसकी छाती का दूध पी रही है। इस शराफत की, इस इज्जत नफ्स की वजह से आपने फरमाया कि शरीफ आदमी अपनी बीवी से दब के चलता है, और कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। और आपने फरमाया, मैं कमीना बन के नहीं रहना चाहता, मैं शरीफ बन के रहना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी से दब के चलूँ, ये मुझे ज्यादा पसंद है कि इसके साथ मुझे शराफत का टाइटल मिलेगा, कि मैं बीवी को दबाऊं और मुझे कमीने का टाइटल मिले, ये मुझे मंजूर नहीं है। और हमारा माहौल है, दबा के रख, तुन के रख, बोलन न देवी, खिसकन न देवी, हल्लन न देवी। ऐसे अहमक उल्लू लोग हैं, ना दीन पढ़ा है, ना कुरान पढ़ा है, ना शरीयत पढ़ी है, बस सिर्फ पैसा कमाना पड़ा है और कुछ भी नहीं पढ़ा। पैसे कमाने के इल्म को इल्म थोड़ा ही कहते। जो मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई उसका नाम इल्म है, उसका नाम इल्म है। वो मेरे नबी ने 11 घर आबाद किए। शौक के थे, 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करता है। इसी को कह दो कि 40 साल दी माई तेरे नाल शादी करनी तो तैयार है, प्यो दा घर छड़ के नस जावे।
ایک منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابو حالہ فوت ہو گئے، دوسری شادی ہوئی ابن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا وہ فوت ہو گئے، 2 نکاحوں سے بیوہ، ایک منگنی ٹوٹی ہوئی عورت سے میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، اور 25 برس زندگی کے ساتھ گزار دیے، اور 50 سال کے بعد جب ہمتیں تھوڑا کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو کٹھی 10 شادیاں کی، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے میرے رب کا فرشتہ آیا کہ یہاں شادی فرمائیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا، یہاں بچی دیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے حضرت علی کے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، میرے پاس جبریل آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی واہ تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ جو مجھے خاندان میں سب سے پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو بھائیو اپنے اس رشتے کو آباد کرو حسن سلوک کے ساتھ۔ دوسرا لفظ ہے اس میں تو صرف مردوں کو کہا کہ تو اس سے کھیتی بنا کے لایا ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا چونکہ وہ میری ماں ہے، تو میری ماں دے کو بولنا نہیں، تو میری ماں ہے، میرا پیو ہے، تم کچھ نہیں بولنا، بس تو ٹھیک ہے نہ بولو، اور اسے ظلم تو نہ کرنے دو، اسے زیادتی تو نہ کرنے دو۔ یہ ہماری معاشرت ہے، ثقافت ہے۔ دوسرا لفظ بتاتا ہوں، میرے اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے کہا یعنی مردوں کو کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے، پھر عورتوں سے کہا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ جان بہن دونوں کو اللہ نے یہ خطاب کیا، تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ اب مجھے اتنا بتا دو، جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے تو کبھی اپنے کپڑے پھاڑے، کبھی آستین پھاڑی، کبھی اس کے اوپر چائے گرائی، یا الٹا نیپکن رکھ کے بیٹھتے ہو کہ کوئی اوپر سالن کا قطرہ نہ گرے، روٹی کا ذرہ نہ گرے۔ کس طرح لباس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، تو میرا اللہ ایک پیغام اور دے رہا ہے، جتنا لباس کو حفاظت سے رکھتے ہو اتنا اس رشتے کو حفاظت سے رکھو گے تو تمہارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، چیزوں سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی، شکل صورت سے خوشیاں نہیں آتی، صرف اخلاق ایک ایسی زبردست چیز ہے جو گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا الخضراء الدمن، آپ نے فرمایا خضراء دمن سے بچو، خضراء دمن سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کی عربی وہ تھی کہ سارے دنگ رہ جاتے تھے، تو اس لیے صحابہ عربی ہیں لیکن میرے نبی کے جملے کو سمجھے نہیں۔ یا رسول اللہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاق خوبصورت عورت، خوبصورت عورت بد اخلاق کا، اس سے بچنا، اسے کالی سے شادی کر لینا لیکن بد اخلاق سے تیرے پلے پائے گے اس دن تارے بے فادے میں۔ اجتنبوا الخضراء الدمن، آپ نے فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی حسین ترین شکل ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی بدترین شکل ہوتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔
لباس کی جتنی ہم حفاظت کرتے ہیں اتنی اس رشتے کی، یہ تو اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تو اپنے خامد کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتی، اور اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتے ہو۔ اور دوسرا پیغام اس میں یہ ہے، لباس میرے سب سے زیادہ قریب، یہ میرے قریب بیٹھے ہیں لیکن لباس سے قریب نہیں، لباس سب سے زیادہ میرے قریب ہے، میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ رشتہ سب سے قریب رشتہ ہے، اس سے قریب نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، اس میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے غلط طریقے سے۔ اچھے طریقے سے انٹر ہوں تو سبحان اللہ، غلط طریقے سے انٹر ہوں تو ان کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے الگ گھر کی سے زندگی شروع کرنے کا کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ازواج مطہرات کا کچھ نے نا حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ ہمیں عائشہ سے شکایت ہے، آپ تشریف لائیں، تو اب حضرت عائشہ کے گھر میں انہی کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ جب کبھی آپ سفر پہ جاتے تھے تو ساری بیویوں کو مل کر آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے تھے، پھر بیویوں کو ملتے تھے، اتنا پیار۔ وہ آئیں یا رسول اللہ، کہا جی بیٹا کیسے آئے؟ کہا وہ باقی بیگمات نے کچھ عائشہ کے بارے میں شکایت کی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بیٹی کیا شکایت کی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ بیٹی جس سے تیرے باپ کو محبت ہو تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی پیار کرے؟ کہا جی، کہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اپنے بیٹی کو نہیں انٹر ہونے دیا۔ بہت سے باپ بچوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اور بہت سی مائیں بچوں کی وجہ سے خامد کو ذلیل کرتی ہیں، یہ دونوں بے عقل اور بے وقوف ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ اس میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ سب سے قریب ترین لباس سب سے قریب ہوتا ہے۔ دوسری بات، لباس کیا کرتا ہے؟ میرے عیب چھپاتا ہے، میرے جسم کی کمیاں چھپاتا ہے۔ تو خامد بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمیاں چھپاؤ، ڈھنڈورا نہ پیٹو، یا تو الٹے الزام لگا کے ایک دوسرے پر الزام لگا کے طلاق تک پہنچے ہوتے ہیں۔ اور لباس کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس رشتے کو خوبصورت بناؤ، کہ لباس تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ لباس میں اشارہ ہے کہ لباس تیرے عیب چھپاتا ہے، تو اپنی بیوی کی کمیاں چھپا، بیوی اپنے خامد کی کمیاں چھپائے، اس کی شکایت نہ بنائے ورنہ گھر اجڑ جائے۔ اور آج کل کے بڑے بھی اتنے نادان ہیں کہ نہ انہیں چھوٹوں کو لے کے چلنا آتا ہے، نہ وہ الجھ جائیں تو انہیں سلجھانا آتا ہے، وہ الٹا اور دو چار لکڑی پا کے آگ ہور بال کے آ جاتے ہیں۔ میرے نبی حضرت کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ میرے نبی حضرت فاطمہ سے ملنے آئے، وہ اداس ذرا پریشان۔ آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اس سے خوبصورت جوڑی میں اور کہاں سے میں میرے نبی کے بعد کائنات کی حسین ترین جوڑی ہے علی و فاطمہ۔ آپ نے کہا علی کہاں گیا؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ جنت میں کیا مقام ہے؟ کہ آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین، علی، ہم پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے۔ مقام اتنا بڑا ہے۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ہونا چاہیے، جھگڑا ہو گیا، علی کہاں ہے؟ کہ جی باہر چلے گئے۔ تو اب آپ نے یہ نہیں کہا میں سسر ہوں، بیٹی والا ہوں، میں داماد کے پیچھے جاؤں، آپ خود چل پڑے۔ کسی سے نہیں فرمایا علی کو بلا کے لاؤ، خود ڈھونڈنے نکلے۔ جا کے دیکھا تو مسجد میں لیٹے پڑے تھے، اور چادر ہٹ گئی تھی تو مٹی لگی تھی کمر میں، سوئے تھے۔ تو اب نے سے اٹھایا، ابو تراب اٹھو۔ اٹھ کے بیٹھے تو اللہ کے نبی
घबरा गए। तो आपने उनका हाथ पकड़ा, कहा आओ मेरे साथ, और सीधे घर ले गया। जाके बिठा के मामला नहीं शुरू, हाँ भाई बोलो फातिमा क्या हुआ, हाँ भाई अली बोलो क्या हुआ। जो इस तरह करते हैं ना वो और लड़ा देते हैं। जाते हैं सुलह कराने, वो 2-4 लितर और पवा के आ जाते हैं। मेरे नबी ने ये नहीं किया कि हाँ अली क्या मसला था, फातिमा क्या मसला था। आप लेट गए जमीन पर लेट गए। इधर हजरत अली को लुटाया, कहा इधर आओ। इधर हजरत फातिमा को लुटाया, फातिमा इधर आओ। देखना, अली का हाथ पकड़ के अपने यहाँ रखा, इधर से फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ पे रखा, और फातिमा के हाथ पे अपना हाथ रखा। ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, ये मेरे नबी का हाथ। और आपने फरमाया बच्चों बोलो हमारी सुलह हो गई, बोलो हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो इतने खुश हुए कि चेहरे से नूर निकलने लगा। जब आप बाहर निकले तो सहाबा ने फील किया या रसूल अल्लाह आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। इसलिए भाइयों, जब किसी की बेटी को लेके जाओ तो अल्लाह के वास्ते सलूक अच्छा करो, उसे नौकरानी न बनाओ, उसे इज्जत दो, और अपनी वुसअत के मुताबिक उन पे खर्च करो, उनको दे के खुश हो, उनसे हिसाब न मांगो। अल्लाह ताला ने तुम्हारी आने वाली नस्ल इस बच्ची के साथ जोड़ी है। ऐसे ही बच्ची के जिम्मे है कि वो जिस घर जा रही है उसे अपना घर बना ले, बच्चे के वालिदैन को अपने माँ बाप बना ले, उसकी बहनों को अपनी बहनें बना ले, पीछे जो छोड़ कर आई है तो उन्हें माँ बाप बना ले। अगर दोनों तरफ से ये हो तो कितना खूबसूरत सिस्टम हो जाए। लेकिन दोनों तरफ से खिंचाव पैदा होता है, जिसकी इब्तिदा 99% ससुराल से होती है, 1-2% लड़की ऐसी बेवकूफ़ होती है को आते ही उजाड़ा शुरू कर देती है। वरना जितने हालात मैं सुनता हूँ उसमें 98-99% लड़के और लड़के के वालिदैन का और अजीज़ों का हाथ होता है। भाइयों कोशिश करो हम रिश्तों को खूबसूरत बनाएं, रिश्तों को आग न लगाएं, अपनी ज़बान के बोल को मीठा रखें, ज़बान के बोल को खूबसूरत रखें तो रिश्ते आबाद हो जाते हैं। और तीसरी बात लफ्ज़ लिबास में है कि लिबास हम अपनी पसंद का पहनते हैं। जब आदमी बड़ा हो जाता है, छोटा होता है तो माँ बाप पहना देते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो कहता नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मैंने कॉटन लेनी, और मैंने वॉश एंड वेयर लेना है, मैंने गर्म लेना है, मैंने ठंडा लेना है, मैंने नीला रंग लेना है, मैंने सब हम अपनी पसंद का कपड़ा लेते हैं। माँ बाप भी कहते हैं ठीक है अब तुम बड़े हो गए हो। लिबास के लफ्ज़ में इशारा है कि इसमें लड़के लड़की की पसंद को ज़रूर पूछा जाए, उसका ख्याल किया जाए। अगर मेरी बेटी मुझे कह दे कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी तो वो मेरी नाफरमान नहीं, उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है। मेरा बेटा कह दे कि अब्बा मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता तो ये उसका हक है, वो कह सकता है मैं नहीं कर सकता, कि जिंदगी इन बच्चों ने गुजारनी है। हम अपनी राय मुसल्लत कर देते हैं, नहीं बस ऐसे ही करनी है। खास तौर पर हमारे देहातों में बच्ची तो गाय की तरह है, जिधर उसको रस्सी से बांध दो वो बेचारी बंध जाती है। पूछना होता है, पूछो, बेटे से राय लो, बेटी से राय लो, वो हाँ करे फिर कदम उठाओ, वो इनकार कर दे तो उसे नाफरमान न समझो। और कौम न देखो, जोड़ देखो, जोड़ जहां बने वहां शादी कर दो। मेरे नबी ने अपनी खानदान में भी की, हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत खदीजा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब, और अपने कौम में की हजरत जुवैरिया, हजरत मैमूना,
یہ اپنی قوم ہے، پہلے خاندان کی ہیں پھر قوم ہے، پھر قوم سے باہر کی حضرت صفیہ یہودی قبیلے بنو قریظہ میں سے ہیں، آپ نے ان سے شادی فرمائی اور ان بتوں کو پاش پاش کیا کہ رشتوں میں مناسبت دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ بس ہم چنیوٹیاں جی کرنا ہے اور ہم میمن میں ہی کرنا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جوڑ ہے کہ نہیں ہے، جوڑ ہے تو اپنوں میں ہو تو سب سے اچھی بات، اپنوں میں نہ ہو تو قوم نہ دیکھو، پھر جوڑ دیکھو، مناسبت دیکھو، اگر وہ ہاں نہ کرتا بچہ بچی اسے حق حاصل ہے، اسے اللہ نے یہ حق دیا ہے۔ حضرت علی رشتہ مانگنے آئے، میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جبریل آ چکے تھے کہ رشتہ یہی دینا ہے، تو آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، حضرت علی نے کہ رشتے فرمایا انشاءاللہ اور اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا۔ کا انکار کیسے؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ بولے تھے؟ کا انشاءاللہ کہا تھا۔ کا پھر مبارک ہو گیا؟ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے؟ جبریل آئے بیٹھے ہیں کہ یہی رشتہ کرنا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی قسم ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھا۔ آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ کہیں کہ نہیں، یہ تو آج کی ہماری بیٹیاں اس دور میں بیچاری چپ کر اٹھ کے چلی جاتی ہیں، تو وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کے آنکھوں کا تارا، جگر کا ٹکڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر نکلے، کہا علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر ایسے مسجد میں لوگ جمع ہوئے اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو بھائیو، یہ نکاح سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اپنی میرے نبی کی زندگی، عبادات مختصر اور اخلاقیات عالیشان، اور گھر ہوں، رشتے ہوں، کاروبار ہوں، بازار ہوں، ان سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ مالک ہیں تو نوکر سے اچھا سلوک کریں، نوکرانی سے اچھا سلوک۔ آپ باپ ہیں، اولاد کو عزت دیں، اچھا سلوک کریں۔ خامد ہیں، بیوی کو عزت دیں، بیوی ہے خامد کو عزت۔ آپ ساس ہیں، بہو کو عزت دیں۔ آپ سسر ہیں، بہو کو عزت دیں۔ آپ بھائی ہیں، بہن کو عزت دیں۔ آپ پوتے ہیں، دادا دادی کو عزت دیں۔ یہ جو زہریلے جملے اور نشتر اور چبھو دینے والے تیر یہ آدمی کو مار دیتے۔ طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، اور جب وہ مکے آئے، مدینے آئے کلمہ پڑھنے، تو آپ نے ان کا استقبال بھی کیا اور روزانہ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، پتھر مارے، اتنے مارے کہ زخمی کر کے گرا دیا، مرنے والے ہو گئے۔ لیکن جب وہ آئے تو آپ نے وارم ویلکم، آؤ بھائی آؤ بھائی، رات کا کھانا روزانہ ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ مکہ جا رہے ہیں فتح کرنے، دو آدمی آ گئے، جی ہم توبہ کرنے آئے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ طائف والوں سے تو رشتہ بھی کوئی نہیں۔ یہ دو آدمی، ایک پھوپھی کا بیٹا عبداللہ بن امیہ، ایک چاچے کا بیٹا ابو سفیان بن حارث، ایک چاچے کا بیٹا ایک پھوپھی کا بیٹا، کتنا قریبی رشتہ ہے۔ اور ان دونوں نے اجازت مانگی کہ ہم آ کے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، مجھے نہیں ملنا، نہ مجھے تمہارا اسلام قبول ہے، نہ میں تمہاری شکل دیکھوں گا۔ پتھر مارے تھے؟ تلوار ماری تھی؟ نہیں۔ تیر مارا تھا؟ نیزہ؟ نہیں۔ تھپڑ؟ نہیں۔ زبان کی بکواس کی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ عبداللہ نے مجھے حرم میں کہا تھا، آسمان پہ چڑھ کے فرشتے بھی لے کر آئے گا نا تو بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ میں کہا مجھے اس کی بات نہیں بھولتی۔ اور یہ ابو سفیان میرے برائی میں شعر کہا کرتا تھا، شعر و شاعری کیا کرتا تھا، مجھے ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ جب نبی جیسا عظمتوں والا زبان کے بول کا اتنا درد محسوس کرتا ہے تو ہماری کیا حیثیت؟ ہم تو
گندگی کے کیڑے لوگ ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو میٹھا کر لو، اپنے بول میٹھے کر لو، اپنے طنز کے زہریلے جملے اندر ڈال لو، صبر کر لو، تو ایسی طاقت بنو گے کہ ہر آدمی تم سے پیار کرے گا. یہ سارے رشتوں کو آباد کرنے کا نسخہ ہے جو میں نے اپنے نبی کی سیرت سے آپ کو بتایا ہے. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. آپ سب سے گزارش ہے زیادہ نہیں تو 3 دن آپ ہر مہینے تبلیغ میں جایا کریں، انشاءاللہ اس سے پوری زندگی کو ایک رخ ملے گا. نیت کرتے ہیں سارے بھائی؟ دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی، ہر مزہ، لیکن یاد رکھنا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ گے. آپ کروڑوں سال زندہ رہو گے، ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا، ایک آنسو نہیں نکل سکے گا. یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے، نہ وہ عورت میں ہے، نہ شراب میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ ملک میں ہے، نہ مال میں ہے. اس کے لیے اس کے لیے جذبے قربان کر، اپنے جذبات پہ چھری چلا. امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے. انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے؟ کہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے. سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی. جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے. میں نے تیرے تو اس کو فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا. جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھاتا ہوں، چل میرا دیدار کرتا رہے. کیا مطلب اس کے لیے پیچھے ہٹ، اس کے لیے جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے. وہاں سے میں نے بات کی ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اب گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لیں، اب 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے جائیں، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرنا، فیس کرنا، جو کہ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ نفع آ رہا ہے. میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا. میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے، میری خواہشات، جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت اور کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی. جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت ہے، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑوں گنا زیادہ. یہ لذت آپ کو جنت میں ملے گی. راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟
جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے شوق بدلو۔ یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو، اللہ کے لیے۔ جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات۔ ایک لڑکی جوان طواف کر رہی اور زور زور سے یہ شعر پڑھ رہے، اب الحب ان یخفا وکم قد کتمته فاصبح عندي قد اناخ وطنبا اذا اشتد الشوق هام قلبي بذكره وإن رمت من حبيبي قربا من حبيبي تقربا يبدو فأفنى ثم أحيا ويسعدني حتى ألذ وأطرب۔ کہاں سے ترجمہ کروں؟ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آگے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکا، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا فبکاء ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا۔ غنی متنبی کہاں سے یاد آیا؟ جب مجھے وہ یاد آتا ہے اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ وَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِّنْ حَبِيبِي تَقَرَّبًا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فأفنا، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں۔ وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے۔ جنید بغدادی جیسے ولی اللہ، وہ کہنے گئے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکا، انہوں نے ایسے دیکھا کہ لولت قالم احجر عن طیب الوصن، جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے آیا۔ پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے کے بیت اللہ کا۔ تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید کہتا میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکا تھی۔ یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لے؟ یہ سجدے، یہ روزوں کی
بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا، یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ یہیں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس کے لیے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے، اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو، اس کا مزہ چکھو۔ غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو، غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو، یا اللہ تیرے لیے۔ عزتوں کو ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو، ذلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے، اللہ کے، اللہ کے۔ بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو، معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے۔ ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں، گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، صرف معاف کرنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتی، نہ کوئی جائیدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں، صرف جھکنا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا، سہنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو زندگی 1982 سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگ لگی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کہیں کوئی جینون مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جائیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا لڑائی، ہر جگہ سے ناپ کا مسئلہ ہے کہ میں نیوا نہیں پیسہ